الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیری رضا کے لیے قربانیاں پیش کی، تو ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور اس سال جتنے بندوں اور بندیوں نے حج کی سعادت حاصل کی، اے اللہ اس میں جس کسی کا حج بھی تیری بارگاہ میں مقبول ہوا، اپنے اس نیک بندے یا بندی کے صدقے موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، اور ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ماہ ذی الحجہ اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کا عظمت و برکت والا پہلا عشرہ رخصت ہوا۔ حج جیسی عظیم عبادت کے ایام، قربانی جیسی عظیم عبادت کے ایام بھی ہم سے اور آپ سے رخصت ہوئے۔ بہت سی بابرکت تاریخیں گزر چکی ہیں اور بہت سی تاریخیں ابھی آنا باقی ہیں۔ آج کی شب ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد اسلام کے خلیفہ سوم، داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صرف اللہ کا ذکر کافی نہیں ہے،
صرف اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کافی نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے وقتاً فوقتاً اولیاء اکرام کے نام پر محفلیں سجانے کی؟ کیا ضرورت ہے 11ویں شریف، 6 شریف اور ذکر حسین کی محفلیں سجانے کی؟ اللہ اللہ کیا کرو، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہم ایسے تمام عقائد والوں سے کہنا چاہیں گے کہ اولیاء اکرام کا ذکر اگر آج اہل سنت والجماعت کے لوگ کرتے ہیں، یا کبھی ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں، کبھی ہم سیدنا سرکار غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، ہم جو اولیاء اکرام کی محفلیں سجایا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارا سجانا نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ ولیوں کی تعریف کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی کئی مقامات پر اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمایا ہے، باقاعدہ ان کے فضائل کے باب موجود۔ اسی طرح سے آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولیاء اکرام کی تعریف کی ہے، اور بنی اسرائیل کے ولیوں کے باقاعدہ واقعات بیان فرمائے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کی تعریف کرنا یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے، اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میلاد پاک مناتے ہیں عبادت کی نیت سے، اور ہم 11ویں شریف مناتے ہیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے۔ تو آج کی رات وکرولی سوریا نگر کی سرزمین پر ہم اور آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر یہاں محفل سجائے ہیں، تو گویا ہم اور آپ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اولیاء اکرام کا ذکر کیوں، ان کے نام پر محفلیں کیوں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ آج چند الفاظ میں پھر بتانا چاہوں گا اولیاء اکرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اولیاء کا ذکر کرنا یہ گویا ان کی محبتوں کی ضمانت، ان کی محبتوں کی دلیل ہے۔ ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم سے پیار ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں سیدنا عثمان غنی سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں شہدائے کربلا سے اور امام علی مقام سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں غوث و خواجہ سے محبت ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، ہم یہ محفلیں سجا کر گویا ان کی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں، اور ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم یہاں کسی ناچنے گانے والے کو یاد کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ یہ کوئی پولیٹیکل محفل نہیں ہے، یہاں پر کوئی کرکٹ کا ایجنڈا ڈسکس کرنے کے لیے ہم حاضر نہیں ہوئے۔ نہ کسی شرابی کی بات ہو رہی ہے، نہ زانی کی بات ہو رہی ہے، نہ نچنیے کی بات ہو رہی ہے، نہ گویے کی بات ہو رہی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور نافرمانوں کی بات ہوتی ہے، نہ گناہ گاروں کی بات ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تو متقیوں کی بات کر رہے ہیں، پرہیزگاروں کی بات کر رہے ہیں، نیکوکاروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تعریف ان کی کر رہے ہیں کہ جن کی تعریف قرآن مقدس میں خود میرا مولا کر رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ آپ کی تاریخ شہادت۔ میں تیزی سے آگے بڑھوں گا اس امید کے ساتھ کہ میری بات
دل و دماغ میں اتارنے کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 18 ذی الحجہ آپ کی تاریخ شہادت فرمایا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے، نسبتی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتے ہیں۔ آپ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبیلہ بنو ہاشم ہوئے زمین پر وہ قبیلہ ہے اللہ نے جس کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ قبیلہ بنو ہاشم فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریبی رشتہ ہے جانتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت، تو آپ کے ساتھ ایک بہن کی بھی ولادت، یعنی جڑوا بچے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کے ساتھ ایک بہن کی بھی ولادت ہوئی، ایک لڑکی کی بھی، اور جن کی ولادت ہوئی یعنی جو حضور کی پھوپھی لگتی وہی خاتون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی لگتی ہے۔ یعنی عثمان غنی گویا کتنا قریبی تعلق رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ سب سے پہلی چیز یہ، آپ مکے کی سرزمین کے بہت کامیاب تاجروں میں شمار کیے جاتے، اللہ نے بہت دھن دولت سے نوازا، آپ شروع ہی سے بڑے سخی تھے، یعنی سخاوت کرنا یہ آپ کی فطرت میں تھا، خوب خرچ کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، شرم و حیا آپ کی فطرت میں تھی۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب کے پیالے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ شراب کہ جس کو پینا عرب والے فقر سمجھتے تھے، اگر کہیں دعوت میں دسترخوان پر شراب نہ ہو تو مہمان بھڑک جاتے تھے اور میزبان پر لام تان کرنا شروع کر دیتے تھے، یہ کیسی دعوت، تم نے شراب رکھا ہی نہیں دسترخوان پر، ہمیں تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں، لوگ ناراض ہو جاتے۔ تو جب فقر سمجھا جاتا تھا شراب کا پینا پلانا، سیدنا عثمان غنی فرماتے میں نے اس وقت بھی کبھی شراب کے پیالے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح زنا کرنا لوگوں میں عام تھا، اور لوگ اپنی قوت دکھانے کے لیے، لوگ فقر دکھانے کے لیے یہ بیان کرتے تھے کہ میرا اتنی عورتوں کے ساتھ تعلق۔ اسلامک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس وقت جب زنا کرنا اللہ نے مجھے اس نحوست سے، اللہ نے مجھے اس برے کام سے اس وقت بھی بچایا جب میں زمانے جاہلیت میں تھا۔ اسی طرح سے جب لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، غلاموں پر ظلم کرتے تھے، آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ فرماتے کہ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ یہاں تک فرماتے قبول اسلام کے بعد آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، فرماتے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں ایک غلام نہ آزاد کرتا ہوں۔ محبت سے کہے، ایک غلام آزاد کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ بتاؤ، آج دکان پر نوکر رکھتے ہو، ٹائم پر پگار نہیں دیتے ہو، اس کی فیکٹری میں نوکر ہے، وقت پر اس کو تنخواہ نہیں، کبھی 3 تاریخ، کبھی 5 تاریخ، کبھی 10 تاریخ ہو جاتی، تو تنخواہ پر رکھا ہے، اسے وقت پر تنخواہ نہیں دے پاتا۔ خریدنا، آزاد کرنا کتنا بڑا کام تھا۔ آپ فرماتے قبول اسلام کے بعد کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو، اور فرماتے جب جمعہ کا دن آتا تھا تو جمعہ کے دن سیدنا عثمان غنی 40 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اور یہ 40 غلام تھے کہاں؟ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سے ہر جمعہ نکالتے تھے، نہیں، بلکہ جمعہ کے دن بازار لگتا تھا، مارکیٹ ہوتی تھی، اور اس میں غلام اور لونڈیاں خریدے بیچے جاتے تھے۔ اور جانتے غلاموں کی قیمت کیسے لگتی تھی؟ ان کے حسب و نسب کے اعتبار سے، ان کی قد کاٹھی کے اعتبار سے، ان کے گورے کالے ہونے کے اعتبار سے، ان کے جوان بوڑھے ہونے کے اعتبار سے، ان کے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے ہونے کے اعتبار سے، ان کے محنت کش ہونے کے اعتبار سے، جو جتنا گورا چٹا ہوتا مہنگا بکتا تھا، اعلیٰ حسب نسب والا ہوتا مہنگا بکتا تھا، جوان ہوتا مہنگا بکتا تھا، خوبصورت ہوتا مہنگا بکتا تھا، پڑھا لکھا ہوتا مہنگا بکتا تھا۔ تو
سیدنا عثمان غنی جمعہ کو اس بازار میں جاتے تھے، 40 غلام خریدتے تھے، وہیں پر انہیں آزاد کر دیتے تھے اور فرماتے اگر کسی جمعہ کو غلام نہ ملتے بازار میں تو یہ نہیں کہ چلو نہیں ملے ناگا ہو گیا پیسہ بچ گیا، نہیں بلکہ اگلے جمعہ کو جاتے تھے تو اگلے جمعہ کو 80 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ یہ سخاوت کا عالم تھا عثمان غنی کی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا کرو اللہ دولت دے تو دل بھی عثمان غنی جیسا عطا فرمائے۔ لوگ دولت کی دعائیں تو کرتے ہیں، دل عثمان غنی جیسا نہیں مانگتے الا ماشاءاللہ۔ ہاں جن کے پاس نہ ہو وہ بڑا کہتے ہیں میرے پاس ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، اور جن کے پاس آ جائے پھر ان سے کچھ کرنا نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کرتے، پھر اپنی نفس، اپنی ذات، اپنے اوپر، بیوی بچوں پر، گھر بار پر، اپنی خواہشات پر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عثمان غنی کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا خوبصورت فرمایا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاروبار کے سلسلے میں اکثر سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کرتے، جب عقلیں سب کی کام کرنا بند کر دیتی تو سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کرتے کہ ابو بکر بتاؤ میں ایسے ایسے میں کیا کروں۔ سیدنا صدیق اکبر مشورہ دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ عثمان ذرا مجھے سچ سچ بتا، آج تک میں نے تجھے جب بھی کوئی مشورہ دیا میرے مشورے میں کیا تجھے کبھی نقصان ہوا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی کہنے لگے ابو بکر کیا بات کر رہے ہو، اگر آپ سے مشورہ کرنے میں نقصان ہوتا تو ہم آپ سے مشورہ کرتے کیوں؟ آپ کے مشورے میں سوائے نفع کے کبھی نقصان نہیں ہوا، آپ سے جب بھی رائے مانگی ہے آپ نے صحیح رائے دی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے عثمان تو نے جب مشورہ مانگا میں نے مشورہ دیا، آج بن مانگے تجھے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ عثمان غنی نے کہا کیا مشورہ ہے بتاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تو بھی ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا، بتاؤ عثمان کیا رائے ہے تمہاری؟ تو سیدنا عثمان غنی کہنے لگے ابو بکر میں تو پہلے ہی کہہ چکا کہ تمہارے مشورے میں سوائے نفع کے کبھی نقصان نہیں ہوا، تو یہ جو مشورہ دیتے ہو اس میں میرا نفع ہی ہوگا، یقیناً نفع ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، چلو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ اب جب عثمان غنی وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کوئی بحث نہیں کرتے، کوئی دلیل نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے، بس صرف ایک جملہ کہا، ایک کلمہ کہا میں نے سنا ہے آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ آقا فرماتے تم نے جو سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے، فوراً ہاتھ بڑھا دیا اگر یہ بات صحیح ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اسلام قبول کر لیا، اتنا آسان نہیں تھا۔ جب اسلام قبول کیا فوراً ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانے لگے، کوئی اور نہیں سیدنا عثمان غنی کے چچا نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور ظلم بھی کیسے؟ ایک دو تھپڑ تماچے دھکے ذلت کی بات نہیں، فرمایا گیا آپ کے کپڑے اتار لیتا، کچے چمڑے میں آپ کو لپیٹ دیتا، اس چمڑے کو اوپر سے باندھ دیتا اور لے جا کر دھوپ میں رکھ دیتا، آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا، زمین کی ریت توے کی طرح تپتی تھی، اس میں پسینہ بہتا تھا، پسینہ جب کچے چمڑے میں لگتا تھا اس سے بدبو اٹھتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے برداشت کیا ہوگا، کتنا دم گھٹتا رہا ہوگا۔ ہر ظلم و زیادتی پر سیدنا عثمان غنی کا چچا ایک ہی بات کہتا تھا عثمان میں تیرا دشمن نہیں میں تیرا چچا ہوں، تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کل تک میں نے تجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، تیری ہر خواہش کو میں نے پورا کیا تھا، تو نے جو مانگا میں نے تجھے کھلایا تھا، تو نے جو چاہا میں نے تجھے پہنایا تھا، لیکن آج جو میں تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں اس کی وجہ میں نہیں بلکہ تو خود ہے۔ اے عثمان تو نے اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کی ہے، تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ ظلم اسی لیے ہے۔ اے عثمان اگر تو آج پلٹ آئے گا ہم تجھے
تجھے سراخوں پر بٹھائیں گے، ہم تیرے لیے خزانوں کے منہ کھول دیں گے، ہم تیری ہر خواہش کو پورا کریں گے، ہم تیری ہر آرزو اور تمنا کو پورا کریں گے، شرط یہ ہے کہ عثمان پلٹا۔ عثمان پلٹا تو جانتے اس حالت میں بھی سیدنا عثمان غنی کیا جواب دیتے تھے؟ آپ جواب دیتے تھے کہ چچا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جہنمی جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو جائے اور پھر اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کیا جائے۔ اے چچا میں تو جہنم کے راستے پر چلا جاتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو گیا، انہوں نے اس راستے سے ہٹایا ہے، جنت کے راستے پر چلایا ہے، اب تو چاہتا ہے میں وہ راستہ چھوڑ کر پھر جہنم کے راستے پر چل پڑوں۔ اے چچا سن لے، صرف یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے، اگر تو مارتے مارتے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے تو میں خوشی خوشی جو ہے مرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھرنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ عثمان غنی نے جب یہ اعلان کر دیا ہے تو چچا نے بھی سرنڈر کر دیا ہے، کب تک ماروں گا، کب تک ظلم کروں گا، ارے مجھ سے جو بن پڑا میں نے کر لیا۔ عثمان تو ماننے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ آزاد کر دیے گئے۔ اب جب آزاد ہوئے تو نتیجہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تبلیغ دین میں ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا تھا کھلے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھ سے خزانے لٹاتا لیکن میرا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اے آقا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مال میں برکت کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ چند دنوں کے بعد ایک دعوت میں سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا عثمان غنی نے ایک لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، اس سے پہلے کہ منہ میں داخل کرتے لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ گرا ہوا لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اس کو دوبارہ منہ میں رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ آقا نے جب عثمان غنی کو لقمہ اٹھا کر کھاتا دیکھا تو مسکرا کر فرماتے ہیں، اے عثمان تو نے جو مجھ سے سوال کیا تھا، اللہ لٹانے کے باوجود بھی میری روزی میں اتنی برکت کیوں دیتا ہے؟ تو سن عثمان، اس کی وجہ یہ ہے تو اللہ کی دی نعمت کی قدر کرتا ہے، اسی لیے اللہ نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پتا چلا نعمت کی قدر کرو گے اللہ چھینتا نہیں ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ آج اے مسلمانوں، دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کون اٹھا کر کھائے گا؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کہیں شادی میں جائیں، ولیمے میں جائیں، کہیں کسی دعوت میں جائیں، ایک ٹیبل پر 8 مسلمان بیٹھ کر کھا رہے، 6 مسلمان بیٹھ کر کھا رہے، جب سارے کھا کر اٹھتے ہیں، اگر دسترخوان پر ٹیبل پر بچی چیزیں اٹھا کر پھینکی نہ جائیں تو وہ اتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے اٹھنے کے بعد اس میں 2-3 آدمی کھا سکتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بتائیے آج مسلمان کتنی بربادی کرتا، اپنے گھر میں احتیاط کر بھی لیتا ہو تو ہو، لیکن باہر جب دوسروں کی دعوت میں جاتا ہے تو کتنی احتیاط کرتا ہے بتائیے۔ آج بہت سی عورتیں رات کا بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ دیا، 2-3 دن تک وہ پڑا رہے، اس کے بعد نظر پڑے گی تو نکال کر پھینک دیں۔ کیا احساس نہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے؟ میرا شوہر دن بھر بھاگ دوڑ کس لیے کرتا ہے؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے نہ جانے کتنوں کی جھڑکیاں سنتا ہوگا، نہ جانے کتنی پالیٹکس جھیلتا ہوگا، نہ جانے کتنوں کے تانے برداشت کرتا ہوگا۔ اگر میرا شوہر چند ٹکے کما کر لاتا ہے اور میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو میں چاول کے ایک دانے کو، میں اناج کے ایک دانے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر احترام کروں گی۔ اللہ گھر میں بھی برکت دے گا، اللہ شوہر کی روزی میں بھی برکت دے گا، اور اگر میں اسے برباد کرتی رہوں گی تو بے برکتی کا شکار میرا
گھر بن جائے گا۔ اے مسلمانوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک غریب آدمی اپنی بچی کی شادی کراتا ہے، اس نے دعوت دی ہے 700 آدمی کو، کھانا بنوایا ہے 800 آدمی کا، ابھی کھانا کھلانا شروع کیا تھا، 700 آدمیوں نے کھایا نہیں تھا، ابھی 550 600 آدمیوں نے کھانا کھایا تھا، کھانا ختم ہو جاتا ہے، لڑکی کا باپ بیچارہ پریشان یہاں وہاں بھاگتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ تو کہتا ہے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیوں، کھانا ختم ہو گیا؟ جواب ملتا ہے ہاں کھانا ختم ہو گیا۔ ختم کیسے ہوا؟ تو نے کم بنوایا تھا یا مہمان زیادہ آ گئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ جتنے لوگوں کو دعوت دی تھی ہم نے 100 آدمی ایکسٹرا پکڑ کر بنایا تھا، لیکن جتنے مہمان آئے ہیں ابھی اتنوں نے بھی نہیں کھایا، پتہ نہیں کیسے ختم ہو گیا۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 600 کھا کر گئے ہیں وہ باقی بچے 100 لوگوں کا برباد بھی کر گئے ہیں، نہ جانے کتنا برباد کر دیا۔ جب بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ارے جو کھانا ہے وہ نہیں لیتے بلکہ پورا پلیٹ بھر لیتے ہیں، اچھا لگا تو کھائیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے، ہمیں کیا فرق پڑنا ہے۔ ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، کھلے دل کے ساتھ آدمی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھے کیٹر ریسٹورینٹ والے کو بلاتا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہیں 700 روپیہ پلیٹ ہوتا ہے، 800 روپیہ پلیٹ ہوتا ہے، کہیں 1100 روپیہ پلیٹ ہوتا ہے۔ ارے وہ مائیں اپنے گھر میں ایک پلیٹ میں 2 بچوں کو بٹھا کے کھلاتی ہیں، یا جو بچہ ابھی 2.5 3 4 سال کا ہے اس کو اپنے ہی برتن سے کھلاتی ہے، لیکن جب وہی دعوت میں پہنچتی ہے تو چھوٹے موٹے سارے بچوں کے سامنے ایک ایک پلیٹ رکھ دیتی ہے، اور ان سب کے برتن میں بھی ساری چیزیں وہ جمع کرتی ہے۔ بچے کھائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں جو پسند آئے گا ہم وہ کھا لیں گے، اور اگر ہمیں بھی نہ جمع تو برباد کر دیں گے، کیا فرق پڑنا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے گھر میں اگر نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو صرف تبھی بے برکتی نہیں ہوگی، نعمت کی قدر ہر جگہ کرو، اللہ برکت عطا کرے گا، اور نعمت کی بے قدری کرو گے تو اللہ گھر سے بھی برکت اٹھا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ بات بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم اگرچہ سمندر کے کنارے ہو لیکن پھر بھی پانی ضائع نہ کرو، بلکہ سمندر کے کنارے رہ کر بھی پانی کا صحیح استعمال کرو۔ تو اے مسلمانوں، دولت کی ریل پیل ہو، گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہو، ریسٹورینٹ میں کھانے کی حیثیت اوقات موجود ہو، لیکن کبھی ضائع نہ کرو۔ آقا نے فرما دیا جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اسی کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی فرمایا کہ غریبوں کی دعوت کرنے کا بڑا شوق تھا، اور دعوت بھی کیسی، آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور دعوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اصحاب صفہ کے ساتھ آئیں، اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ریسیو کرنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نکلے غلاموں کے ساتھ، مہمان آگے آگے، میزبان پیچھے پیچھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کو گن رہے ہیں، ہر فوٹ سٹیپ کو گن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یہ کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں آقا آج مجھ غریب کے گھر کی طرف آقا کے جتنے قدم پڑیں گے تمنا یہ ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں میں غلام آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا سخاوت تھی، کیا محبت تھی۔ فرمایا گیا کہ جب دعوت کرتے غریبوں کی تو غریبوں کی دعوت میں انتظام کیا ہوتا؟ آپ ذرا سوچیں، ہمارے یہاں رشتہ داروں کی دعوت ہو تو کیا بناتے، ہمارے یہاں دوستوں کی دعوت ہو تو کیا بناتے، ہماری بیٹی کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے تو کیا بناتے، اور کسی غریب کو دینا ہو، مدرسے سے یتیموں کو بلایا ہو، کسی بیوہ کے گھر پہنچانا ہو تو کیا بناتے۔ ہم فرق کرتے ہیں، اسٹیٹس والوں کو اسٹیٹس کے اعتبار سے، وقار والوں کو وقار کے اعتبار سے، رشتہ داروں کو جو ہمیں پسند ہے وہ کھلائیں گے، اور غریبوں کو دینا تو یہ دے دو وہ دے دو، جو بچا ہے وہ دے دو۔ ارے ہم تو رات بھر تازہ بنا گھر کا کھانا کھاتے ہیں، اور اگر کچھ بچ جائے تو گھر سے نکلتے وقت کسی غریب کو باندھ کر دے دیتے ہیں۔ ارے کبھی ایسا بھی تو کرنے کی کوشش کرو کہ گھر کا بچا غریبوں کو نہ دو، بلکہ گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تو جس غریب کو ہمیشہ بچا دیتے تھے کبھی تازہ بھی تو اس تک پہنچا دیا کرو۔ سیدنا عثمان غنی غریبوں کی دعوت کرتے تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے وہی بنواتے تھے جو امیروں کے لیے بنایا جاتا تھا۔
کوئی فرق نہ غذا میں، نہ دسترخوان میں، نہ دعوت کے اہتمام میں. اور صرف یہ نہیں، کمال تو یہ ہے کہ غریبوں کو بلا کر بٹھاتے تھے، دسترخوان لگاتے تھے اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھایا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی وہ حوصلے عطا کرے، اللہ ہمیں بھی وہ جرت عطا کرے. ارے امیروں کے ٹیبل پر تو ہر کوئی بیٹھنا پسند کرتا ہے. کبھی آگے بڑھ کر کسی یتیم کے بھی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، کبھی آگے بڑھ کر کسی غریب کے ٹیبل پر بھی بیٹھ جاؤ. ہمارا معاملہ شادی بیاہ کا تو بہت دور کی بات. قرآن خوانی کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں. ہم نے 40ویں اور برسی میں رشتہ داروں کو بلایا ہے کھانا کھانے کے لیے، دوستوں کو بلایا ہے کھانا کھانے کے لیے، پڑوسیوں کو بلایا ہے کھانا کھانے کے لیے. ارے وہ ایصال ثواب کا کھانا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. غریب نواز کے نام کا ہو، کروڑ پتی بھی کھا سکتا ہے، غریب غربا بھی کھا سکتا ہے. کربلا والوں کے نام کا ہو، ارب پتی بھی کھا سکتا ہے، غریب غربا بھی کھا سکتا ہے. نانی کے نام کا ہے، کسی یتیم کو کھلا دیتا، بیوہ کو کھلا دیتا، غریب کو کھلا دیتا، مفلس کو کھلا دیتا، کمزور کو کھلا دیتا، بیمار کو کھلا دیتا. لیکن عجیب المیہ ہے، ہم تو 40ویں تیجے اور برسی کی دعوت بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ولیمے کی دعوت ہوتی ہے. بالکل ٹیبل لگا ہے، رشتہ داروں کو انوائٹ کیا ہے اور انوائٹ کرنے کے بعد سب کو بٹھا دیا ہے، دسترخوان لگا دیا ہے. بھول گئے کہ ابا کی برسی ہے، آواز دے رہے ہیں وہاں دیکھو چاول نہیں پہنچا، وہاں دیکھو سیک نہیں پہنچی، وہاں دیکھو سالن نہیں پہنچا، وہاں دیکھو پانی نہیں پہنچا، وہاں دیکھو آئس کریم نہیں پہنچا. بھول گئے کہ برسی اور تیجے کا کھانا ہے، 40ویں اور ایصال ثواب کا کھانا ہے. یا بچے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، بچے کا چلہ کر رہے ہیں، بیٹی کا نکاح کرا رہے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کوئی غریب آ جائے تو ہم کہتے رک جاؤ، مہمان کو پہلے کھا لینے دو، ان کو روکو، پہلے مہمانوں کو کھا لینے دو. حق تو ان کا تھا، ان کو روک دیا، اور جن کا حق نہیں تھا ان کو کھانے کے لیے بٹھا دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سختی سے منع فرمایا ہے. آپ فرماتے کہ یہ دعوت نہیں تھی جو تو نے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بلا لیا، یہ تو غریب غربا کا حق تھا. ان کے گھر جن کے کھانے کو موجود تھا ان کو کھلایا تو کیا ملا، جن کے پاس نہ تھا ان کو کھلاتا، اللہ تجھے بھی ثواب دیتا، تیرے مرحومین کو بھی ثواب عطا فرماتا. تو یتیموں سے کہتے رک جاؤ، بیواؤں سے کہتے رک جاؤ، مہمان کھا لینے دو. اور اگر کوئی بیچارہ کوئی بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے 2-4 بار آواز دے دے تو کہتے اس کو بھگاؤ، اب اس کو نہیں دیں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بھگاؤ، اس کو نہیں دیں گے، اب تو نظر مت آنا، اب تجھے نہیں دوں گا، تجھے بار بار کہہ رہا ہوں بات سمجھ میں نہیں آتی، اب نہیں دوں گا، بھاگ یہاں سے. لیکن قربان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت پر غریبوں کے لیے امیروں جیسا دسترخوان لگاتے اور ان کے بیچ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. یہ برکتیں کیوں ہیں؟ جانتے ہو سیدنا عثمان غنی کا ایک مقام، ایک شان کتنی بلند و بالا. اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امت کے نبی، کسی نبی کی امت میں ایسا شخص نہیں آیا کہ جو مقام اللہ نے عثمان غنی کو دیا ہے وہ مقام اسے مل سکا ہو. تمام تاریخ نگاروں نے آپ کے اس مقام کو لکھا ہے، اور جانتے وہ کیا ہے؟ آؤ عثمان غنی سے پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرماتے اے علی بتاؤ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، ابو بکر کا، عمر کا یا میرا؟ سب سے بڑا مقام کس کا؟ اب میں آپ سے پوچھوں تو کیا کہیں گے؟ قیامت تک آنے والا خوش عقیدہ سنی مسلمان یہی کہے گا سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا ہے، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر سیدنا عثمان غنی کا، پھر مولا علی کا. لیکن سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ سوال پوچھنے والا کوئی اور نہیں تھا، سوال پوچھا تھا خود عثمان غنی نے. تو مولا علی نے اس طرح سے جواب دیا کہ جواب بھی ہو گیا اور عثمان غنی کی دل آزاری بھی نہ ہوئی. کیوں نہ ہوتا؟ کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کے شہر کا دروازہ جو قرار دے دیا تھا، نبی کی گود کے پروردہ تھے، نبی سے تعلیم و تربیت یافتہ تھے،
ایسا خوبصورت جواب دیا کہ جواب بھی ہو گیا، عثمان غنی کا دل بھی نہ دکھا۔ آپ جواب دیتے ہیں بے شک صدیق اکبر کا مقام بہت بڑا ہے، عمر فاروق اعظم کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن عثمان تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جو تمہیں مقام دے دیا وہ ابو بکر اور عمر کو بھی نہ ملا کہ سوائے تمہارے کسی اور شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں۔ اے عثمان تم تو وہ ہو کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ عثمان غنی کا دل بھی خوش ہو گیا، جواب بھی حاصل ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی۔ پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، سیدنا عثمان غنی اکیلے رہنے لگے، لوگوں سے رابطہ آنا جانا ملنا جلنا چھوڑ دیا، بیوی کی جدائی نے توڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے سیدنا عثمان غنی سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کروایا، اور بعض لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ دوسری بیٹی سے نکاح کراتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے عثمان اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی، ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو جاتا، تو بھی میں اپنی ساری بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اب بتائیں اس سے بڑا مقام بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بھتیجی کے لیے، اپنی بھانجی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کسی آوارہ کو پسند نہیں کرتے، ہم بے پڑھے لکھے کو پسند نہیں کرتے، ہم بے روزگار کو پسند نہیں کرتے۔ نماز نہیں پڑھے گا چلے گا، لیکن ڈگری کون سی ہے وہ بتا دو، نوکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کا گھر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، رنگت کیسی ہے، قد کاٹی کیسی ہے، ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت تعمیل ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں دیکھتے، داڑھی چہرے پر ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں دیکھتے، کپڑے کون سے پہنتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہم نہیں دیکھتے، فلمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہم یہ نہیں دیکھتے۔ اے مسلمانوں ہم اپنی عقل و شعور کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں گی، آقا کے نزدیک اس سے پرفیکٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آپ کا لقب اسی وجہ سے ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کا مطلب 2 نور والے، اور یہ 2 نور والے کون؟ اگر کوئی کہے ہم نبی کو نور نہیں مانتے، ہم نبی کو نور نہیں مانتے، معاذ اللہ، نبی کو بشر ماننے کے لیے ایک پیر پر کھڑے ہیں، اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، بڑے بھائی جیسا بشر مانتے ہیں، لیکن نور ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان ظالموں سے کہو تم نبی کو نور نہیں مانتے، ذرا بتاؤ کہ عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ تو مجبوراً کہنا پڑے گا ذوالنورین لقب ہے۔ کہو یہ ذوالنورین لقب کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا کیونکہ نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی، تو 2 بیٹیوں کی نسبت کی بنیاد آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے جس کے نکاح میں آقا کی 2 بیٹیاں آئیں، جب وہ ذوالنورین بن گیا تو جس کی بیٹیاں تھیں کیا وہ سراپا نور نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت سی باتیں ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 3 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، شاید آپ کا ذہن یہاں وہاں زیادہ ہے، میری طرف توجہ نہیں۔ اگر تھک گئے تو یہیں پر ختم کر دوں، اور نہیں تھکے تو اس بات کو واضح کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی نے 3 بار جنت کو خریدا ہے۔ اب خریدنے کا مطلب میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو جنت دی، عمر کو جنت دی،
حضرت طلحہ کو جنت دی، فاطمہ الزہرا کو جنت دی، امام حسن حسین کو جنت دی، حضرت بلال کو جنت دی۔ آقا نے جنتیں انہیں دی ہیں، لیکن عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے جنت کو خریدا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عثمان غنی نے خریدا ہے اور نبی نے بیچا ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ بیچتا وہ ہے جو مالک ہوا کرتا ہے، اسی لیے میرے امام نے کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ گھر آپ کا ہے، پڑوسی بیچ سکتا ہے، ڈاکومنٹس آپ کے نام پر ہے نا، رجسٹر آپ کے نام پر ہے نا، سودا طے آپ کرو گے کہ بازو والا کرے گا؟ ارے جو چیز آپ کی ہے مالک آپ ہیں، بیچنے کا اختیار آپ کو، دوسرا کوئی نہیں بیچ سکتا۔ میرا موبائل ہے، جب تک چاہوں استعمال کروں، جب چاہوں بیچ دوں۔ آپ بیچنے کا حق رکھتے ہیں؟ آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے مالک آپ ہے کہ میں ہوں؟ کون ہے؟ آپ کے جسم پر جو لباس ہے مالک آپ ہے کہ میں ہوں؟ میرے پاس جو چادر ہے مالک میں ہوں کہ آپ؟ تو جو جس کی چیز ہوتی مالک وہ اس کا ہوتا، اور وہی چاہے تو رکھے چاہے تو بیچے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صدیق اکبر کے ہاتھ بیچا، عثمان غنی کے ہاتھ بیچا، عثمان غنی نے خریدا، بات کلیئر ہو گئی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے اور کائنات کے مالک رسول اللہ ہے۔ مالک ہے تبھی تو بیچ رہے ہیں نا، اگر یوں ہی بیچ دیتے تو اللہ فرماتا محبوب تو کون ہوتا ہے سودا کرنے والا، تو کون ہوتا ہے؟ میرے آقا جسے چاہے بشارت دے رہے، جسے چاہے ضمانت دے رہے، جسے چاہے جنتی جوانوں کا سردار بناتے ہیں، اپنی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بناتے ہیں۔ عثمان غنی کے ہاتھ پر 3 بار جنت کو بیچتے ہیں، اللہ منع نہیں کرتا، تو پھر ملا کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عثمان غنی نے خریدا ہے۔ وہ 3 موقع پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ کون کون سے موقع تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، قبول اسلام کے بعد سیدنا عثمان غنی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ اور یاد رکھیں، آج دنیا کے کونے کونے میں جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے تو جتنا بھی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، ہر ایک کی تلاوت کے عوض میں اللہ عثمان غنی کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام صدیق اکبر نے کیا ہے اور اس کی کاپیز بنا کر پوری دنیا میں پھیلانے کا کام عثمان غنی نے کیا ہے۔ وہ قرآن جو مکے میں نازل ہوا، وہ قرآن جو مدینے میں اترا، آج ہندوستان میں ہر مسلمان کے گھر گھر میں موجود ہے، ہماری مسجدوں میں موجود ہے، تو یہ عثمان غنی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب قیامت تک جب بھی دنیا میں قرآن پڑھا جائے گا، اللہ عثمان غنی کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آپ نے قرآن کی خدمت کی ہے، آپ نے قرآن سے محبت کی ہے، اور یہی وجہ ہے جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہے اور آپ کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا ہے، آپ کے جسم سے جب خون کے فوارے اڑے ہیں، میرے رب نے زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ قرآن کے صفحات پر آ کر گرے ہیں، قرآن کے پنوں پر آ کر گرے ہیں، آیات پر آ کر گرے ہیں۔ یہ محبت تھی عثمان غنی کو قرآن سے، آپ نے زندگی بھر قرآن سے محبت کی، صاحب قرآن سے محبت کی، قرآن کی خدمت کی، صاحب قرآن کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے آپ کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، جب تعریف کرنے لگے تو تعریف کرتے کرتے فرماتے ہیں جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، جنت میں میرا کوئی اور دوست نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں عثمان غنی میرے دوست ہوں گے۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم سب کو سیدنا عثمان غنی کی تعلیمات پر، ان کے عشق رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا عثمان غنی کی طرح اللہ ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کی، اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر
سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔